ہارون الرشید، یہ نام جب بھی ذہن میں آتا ہے تو ایک ہی تصویر ابھرتے ہے۔ الف لیلا کی داستانیں، بغداد کی روشنی راتیں اور ایک بادشاہ جو بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال جاننے نکلتا ہے۔ لیکن کہانیوں سے ہٹ کر اصل ہارون الرشید کون تھے؟ آج ہم اسی شخصیت کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف تاریخ کے واقعات دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر ان کے دور کو اسلامی تاریخ کا سنہرا دور کیوں کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جب بھی ہم سنہرے دور کی بات کرتے ہیں تو اکثر ایک بہت ہی مثالی، ایک رومانوی تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، لیکن تاریخ وہ کبھی بھی اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ ہارون الرشید کا دور بلا شبہ علم، دولت اور طاقت کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے گہری سیاسی کشمکش بھی تھی، سازشیں بھی تھیں اور کچھ ایسے فیصلے بھی تھے جنہوں نے آگے چل کر سلطنت کو کمزور کر دیا۔ بالکل۔ تو پھر آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایک 22 سال کا نوجوان ہارون اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ بنا کیسے؟ یہ بھی ایک بہت ڈرامٹک واقعہ تھا۔ ان کے والد خلیفہ المہدی کے بعد ان کے بڑے بھائی موسیٰ الہادی تخت پر بیٹھے۔ اچھا۔ لیکن ان کا دور حکومت بہت ہی مختصر رہا، مطلب صرف 1 سال کے بعد 786 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، کچھ پراسرار حالات میں۔ اور اس کے فوراً بعد ہارون الرشید کو خلافت کی یہ بھاری ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ایک منٹ، ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی کمال کی بات لکھی ہے۔ جس دن ہارون الرشید خلیفہ بنے، اسی دن ان کی بیوی ملکہ زبیدہ کے یہاں بیٹے مامون کی پیدائش ہوئی۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت بڑا اشارہ سمجھا گیا ہوگا اس وقت۔ یقیناً اسے ایک نیک شگن اور خدائی اشارہ ہی سمجھا گیا۔ سوچیں، ایک نوجوان حکمران تخت سنبھال رہا ہے اور اسی دن اس کا جانشین بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے سلطنت کے مستقبل کے لیے ایک بہت مضبوط پیغام گیا۔ یوں سمجھیں کہ ان کے دور کے آغاز میں ہی ایک استحکام کا تاثر قائم ہو گیا۔ لیکن کیا انہوں نے اکیلے ہی یہ سب شروع کیا؟ مطلب 22 سال کی عمر میں اتنی بڑی سلطنت چلانا؟ نہیں، وہ اکیلے نہیں تھے۔ اصل میں تخت کے پیچھے اصل طاقت برامکا خاندان تھا، خاص طور پر یحییٰ برمکی جو ہارون کے استاد بھی تھے۔ اچھا، برامکا خاندان۔ جی، یحییٰ اور ان کے 2 بیٹے فضل اور جعفر بہت ہی قابل منتظم تھے۔ شروع کے تقریباً 17 سال تک سلطنت کا سارا نظام عملی طور پر یہی خاندان چلا رہا تھا۔ تو یہ ون مین شو نہیں تھا، بلکہ ایک پوری ٹیم کام کر رہی تھی۔ بالکل، اور اسی ٹیم نے اس سنہرے دور کی انتظامی بنیادیں رکھیں جسے آج ہم ہارون رشید سے منسوب کرتے ہیں۔ چلیں اب اس دور کے ان ستونوں کی بات کرتے ہیں جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ذہن میں بغداد اور بیت الحکمت کا نام آتا ہے۔ بلا شبہ بغداد اس وقت دنیا کا آپ کہہ لیں نیو یارک یا لندن تھا۔ آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ 10 لاکھ؟ اس زمانے میں تو یہ ناقابل تصور ہے۔ جی، لیکن ہارون کا اصل کارنامہ تھا بیت الحکمت۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یوں سمجھیں، یہ دنیا کا پہلا اوپن سورس علمی پروجیکٹ تھا۔ اوپن سورس پروجیکٹ؟ یہ تو بہت جدید اصطلاح ہے، ذرا اس کی وضاحت کریں۔ مطلب یہ کہ یہاں صرف یونانی، فارسی اور سنسکرت کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا۔ بلکہ مختلف تہذیبوں کے خیالات، ان کے نظریات آپس میں ٹکرا کر ایک نیا علم پیدا کر رہے تھے، بالکل ویسے جیسے آج کل بڑی بڑی ریسرچ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے۔ واہ! یہاں مسلمان، عیسائی، یہودی سب مل کر کام کر رہے تھے۔ اسی ماحول سے الجبرا کے بانی الخوارزمی جیسے سینکڑوں سائنسدان اور فلاسفر نکلے۔ تو ایک طرف یہ علمی انقلاب تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے پیسہ بھی تو چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو رہا تھا؟ بہترین نکتہ ہے، یہ سنہرا دور صرف علم کی وجہ سے نہیں تھا، اس کے پیچھے بے پناہ دولت بھی تھی۔ عباسی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھی۔ اچھا۔ ان کا کنٹرول شاہراہ ریشم کے ایک بڑے حصے پر تھا اور سمندری تجارت چین سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ زراعت سے اتنا ٹیکس آتا تھا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور اسی پیسے سے بیت الحکمت جیسے ادارے
اور ایک بہت بڑی فوج چلائی جا رہی تھی۔ جی بالکل، اور جب پیسے اور فلاحی کاموں کی بات آتی ہے تو ملکہ زبیدہ کا نام لیے بغیر بات ادھوری رہتی ہے۔ بالکل، نہر زبیدہ کا ذکر تو آج بھی ہوتا ہے۔ جی، وہ صرف ہارون الرشید کی بیوی نہیں تھیں بلکہ خود ایک بہت بااثر شخصیت تھیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے مکہ جانے والے حاجیوں کے لیے سینکڑوں میل لمبی پانی کی نہر بنوائی، راستے میں کنویں کھدوائے، مسافر خانے بنوائے۔ تو ایک طرف بغداد میں علم کا سمندر بہہ رہا تھا، معیشت عروج پر تھی، لیکن سرحدوں پر کیا ہو رہا تھا؟ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہارون صرف لائبریری میں بیٹھنے والے حکمران نہیں تھے۔ جی، وہ میدان جنگ میں بھی اتنے ہی ماہر تھے۔ ان کا ایک مشہور معمول تھا 1 سال حج کرنا اور دوسرے سال جہاد پر جانا۔ یہ ان کی شخصیت کے 2 رخ دکھاتا ہے۔ بالکل، دینداری اور ریاستی طاقت۔ ان کا سب سے بڑا چیلنج مغرب میں بازنطینی سلطنت تھی، یعنی رومی سلطنت۔ اور اسی سلسلے میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے جب بازنطینی بادشاہ نقفور نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جی، وہ واقعہ ہارون کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ نقفور نے ایک بڑا دھمکی آمیز خط بھیجا۔ ہارون الرشید کو اتنا غصہ آیا کہ دربار میں کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اسی خط کی پشت پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین ہارون الرشید کی طرف سے رومی کتے نقفور کے نام۔ رومی کتے نقفور کے نام؟ آج کل کے دور میں تو یہ ایک بہت بڑا سفارتی بحران کھڑا کر دیتا۔ بالکل، آگے لکھا، میں نے تمہارا خط پڑھ لیا ہے، جواب وہ ہوگا جو تم دیکھو گے، نہ کہ وہ جو تم سنو گے، والسلام۔ جواب دیکھنا، سننا نہیں، واہ! اور جواب واقعی دیکھنے والا تھا۔ اسی دن ہارون نے ایک بہت بڑی فوج کی قیادت کی اور رومی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ نقفور کو اتنی بری شکست دی کہ اسے نہ صرف جزیہ دوبارہ شروع کرنا پڑا بلکہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بھی ذاتی طور پر ایک ٹیکس دینے کا معاہدہ کرنا پڑا۔ تو اب تک جو تصویر بن رہی ہے وہ ایک ذہین، منتظم، علم کے سرپرست اور ایک بے رحم فوجی کمانڈر کی ہے۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ میں برامکا خاندان کے زوال کی بات کر رہا ہوں۔ جو خاندان 17 سال تک سلطنت چلا رہا تھا، اسے ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہارون الرشید کے دور کا سب سے بڑا معمہ ہے اور سب سے تاریک باب بھی۔ 803 عیسوی میں ہارون نے اچانک اپنے سب سے قریبی دوست اور وزیر جعفر برمکی کو قتل کروا دیا۔ اپنے دوست کو؟ جی، اور اس کے والد یحییٰ اور بھائی فضل کو قید کر لیا، ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ لیکن کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تاریخ دان آج تک اس پر متفق نہیں ہو سکے۔ کئی نظریات ہیں۔ ایک تو یہ کہ برامکا بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، ان کا اثر و رسوخ اور دولت خلیفہ سے بھی زیادہ نظر آنے لگی تھی۔ تو ہارون کو خطرہ محسوس ہوا؟ جی، انہیں لگا کہ وہ ان کے اختیار کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایک اور نظریہ ذاتی نوعیت کا ہے، جعفر اور ہارون کی بہن کے خفیہ تعلقات کے بارے میں، لیکن وہ شاید بعد میں گھڑی گئی کہانی ہے۔ تو سب سے قابل قبول وجہ کیا لگتی ہے؟ یہی کہ یہ ایک خالص سیاسی پاور پلے تھا۔ ہارون اب کسی کی شراکت داری کے بغیر مکمل طور پر خود حکومت کرنا چاہتے تھے۔ اس فیصلے کے نتائج کیا ہوئے؟ سلطنت پر کوئی اثر پڑا؟ فوری طور پر تو ہارون نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقتور کون ہے، لیکن طویل مدتی اثرات بہت منفی تھے۔ برامکا بہترین منتظم تھے۔ ان کے ہٹنے کے بعد انتظامی ڈھانچے میں جو خلا پیدا ہوا اسے کوئی پر نہیں کر سکا۔ یعنی سلطنت کے زوال کا آغاز یہیں سے ہوا؟ کچھ مورخین کا یہی خیال ہے۔ یہ حیران کن ہے، ایک طرف بیت الحکمت اور دوسری طرف اپنے سب سے قابل لوگوں کا خاتمہ۔ یہ شخصیت کی گہرائی دکھاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اپنے دور کے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ ان کی شخصیت میں یہ تضاد نمایاں تھا۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھے لیکن ساتھ ہی ایک دیندار انسان بھی تھے جو آخرت کی جواب دہی سے ڈرتے تھے۔ بہلول دانا کا قصہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ہاں، وہ مجذوب جو بادشاہ کو بھی کھری کھری سنا دیتے تھے۔ وہ چھڑی والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جی، ایک بار ہارون نے مذاق میں بہلول کو ایک چھڑی دی اور کہا، یہ امانت ہے، جب تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ بے وقوف ملے تو اسے دے دینا۔ سالوں بعد جب ہارون بستر مرگ پر تھے تو بہلول وہی چھڑی لے کر آئے۔
انہوں نے بادشاہ سے کہا، تم چھوٹے سفروں پر جاتے تھے تو کتنی تیاری کرتے تھے، اب اتنے لمبے سفر یعنی آخرت پر جا رہے ہو اور کوئی تیاری نہیں کی؟ مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ یہ چھڑی اب تمہاری ہے۔ یہ مکالمہ بہت گہرا ہے۔ یہ اس دور کی ثقافت کو بھی دکھاتا ہے جہاں کوئی بادشاہ کو اس کی حقیقت یاد دلا سکتا تھا۔ بالکل، اور صرف بہلول ہی نہیں، ایک بار مکہ میں ان کی ملاقات مشہور بزرگ خواجہ فضیل بن ایاز سے ہوئی۔ اچھا، فضیل نے ان سے کہا، اے خوبصورت چہرے والے، یہ حکومت قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا باعث بنے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہارون اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ہر عروج کو زوال ہے، ان کا آخری وقت کیسے آیا؟ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں سلطنت کے مشرقی صوبے خراسان میں ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہیں وہ بیمار ہوئے اور 809 عیسوی میں تقریباً 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جانشینی کا ایک منصوبہ بھی بنایا تھا، اپنے 2 بیٹوں امین اور مامون کے درمیان۔ ہاں، اور یہی ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے سلطنت کو جغرافیائی طور پر امین اور مامون میں تقسیم تو کر دیا، لیکن فوج اور مرکزی خزانہ بغداد میں امین کے پاس رکھا۔ اچھا، یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک کمپنی کے 2 CEO بنا دیے جائیں، ایک کو تمام ملازمین دے دیے جائیں اور دوسرے کو سارا پیسہ۔ تصادم تو ہونا ہی تھا۔ تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا؟ بالکل، ان کی وفات کے فوراً بعد دونوں بھائیوں کے درمیان ایک خوفناک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بغداد کو تباہ کیا بلکہ عباسی سلطنت کی بنیادوں کو بھی بری طرح کمزور کر دیا۔ یعنی جس سنہرے دور کو ہارون نے اتنی محنت سے بنایا تھا، اس کے خاتمے کا بیج وہ خود ہی بو گئے تھے؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ تو آخر میں ہم ہارون الرشید کے ورثے کو کیسے دیکھیں؟ ایک کامیاب حکمران یا ایک ناکام منصوبہ ساز؟ ان کا ورثہ دوہرا اور بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف بلا شبہ ان کا دور علم، ثقافت اور خوشحالی کا سنہرا دور تھا۔ انہوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کو صدیوں تک روشنی دکھائی۔ اور دوسری طرف ان کے ذاتی فیصلے جیسے برامکا کا خاتمہ اور جانشینی کا ناقص منصوبہ سلطنت کے مستقبل کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ وہ ایک عظیم استھپتی بھی تھے اور نادانستہ طور پر اپنی ہی عمارت میں دراڑیں ڈالنے والے بھی۔ تو آج ہم نے ہارون الرشید کی شخصیت کے کئی پہلو دیکھیں۔ وہ الف لیلا کی کہانیوں والے بادشاہ سے کہیں زیادہ پیچیدہ، ذہین اور متضاد شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی کہانی آج بھی ہمیں طاقت، علم اور انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کے بعد ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے، کیا کسی ایک شخص کا دور سنہرا دور بن سکتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یا یہ دور دراصل اس وقت موجود ہزاروں گمنام علماء، مفکرین، تاجروں اور منتظمین کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ تھا، جنہیں اتفاق سے ہارون الرشید جیسے حکمران کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ کوئی ایک فرد بناتا ہے یا پورا معاشرہ مل کر اپنی تقدیر